الحمد لله الذي لا رافع لما وضع ولا واضع لما رفع ولا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم ما صنع وأبدع ما أحكم ما شرع وأبدع ما صنع، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله أفضل من قام لله وقعد وسجد وركع، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نماز کی ہر رکعت میں، خواہ وہ فرض ہو یا واجب ہو، سنت ہو یا نفل ہو، ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے: اہدنا الصراط المستقیم. ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور چلائے رکھ. ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور چلائے رکھ. یہ دعا کرتے نہیں کرتے؟ نماز کی ہر رکعت، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ واجب نماز ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل، اہدنا الصراط المستقیم. بغیر یہ بھیک مانگے ہوئے نماز ہوگی ہی نہیں. بغیر یہ بھیک مانگے ہوئے، ہدایت کی بھیک مانگے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں. بھئی ہر رکعت میں یہی کیوں مانگتے ہو؟ کبھی کچھ اور بھی مانگ لیا کرو. اللہ کے خزانے میں نعمتیں تو بہت ہیں، انگنت اور لا تعداد اور لا محدود ہیں، لیکن اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی نعمت یہی ہے، اس لیے ہم یہی مانگیں گے: اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور چلائے رکھ، اور اسی حال میں اپنے پاس بلا لے. سیدھا راستہ ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا خاص انعام و اکرام فرمایا، جن پر اپنی نوازش کی بارش برسائی ہے، تیرا فضل جن کے شامل حال ہے. ان کا جو راستہ تھا وہی سیدھا راستہ ہے، اسی پر ہم کو چلا دے. ان کو منعم علیہم کہا جاتا ہے. انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا ہے تو وہ منعم علیہم ہیں. اب یہ منعم علیہم کتنے ہیں اور کون کون ہیں؟ اس کے لیے دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو شخص، مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی ہو، مالدار ہو یا فقیر،
کسے باشد اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرے گا اور مرتے مرتے اطاعت کرتا رہے گا، ان کی مانے گا، ان کی مان کر زندگی گزارے گا اور زندگی گزارتا رہے گا، تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان کی رفاقت، ان کی دوستی، ان کا ساتھ، ان کی ہم نشینی بڑی اونچی چیز ہے، بڑی عمدہ اور بڑی بہترین چیز ہے۔ جنت کی نعمتیں اپنی جگہ، لیکن جنت کی نعمتوں کے ساتھ جب ان کی رفاقت نصیب ہوگی تو جنت کی نعمتوں کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا اور کرتا رہے گا آخری سانس تک، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا آنے والی زندگی میں جن پر اللہ نے انعام و اکرام فرمایا، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا اور نوازش کی بارش برسائی ہے۔ وہ ہیں کون؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ 4 قسم کے لوگ۔ کتنے قسم کے؟ 4 قسم کے لوگ، یہ منعم علیہم ہیں، اور یہ جس راستے پر چلے ہیں وہی صراط مستقیم ہے، اور وہی راستہ اللہ رب العالمین تک پہنچانے والا ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں اسی راستے کی بھیک مانگی جاتی ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں اللہ کے اس برگزیدہ بندے کو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اور اپنے بندوں اور بندیوں کے درمیان واسطے کے طور پر چن لیا، جس کے پاس وحی آتی ہو، اللہ کا پیغام آتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اصلاح اور تربیت کا کام اس کے ذمہ لگا دیا ہو، جو اوپر سے لیتا ہو، عالم لاہوت سے لیتا ہو اور عالم ناسوت میں بانٹتا ہو اور لوگوں کو دیتا ہو، پہنچاتا ہو، اسے نبی کہتے ہیں۔ اور نبوت یہ کسبی چیز نہیں ہے، آدمی محنت اور مجاہدے سے اس کو نہیں حاصل کر سکتا، یہ وہبی چیز ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالی اپنے علم کی روشنی میں جس کو اس قابل سمجھتے ہیں اس کو اس کام کے لیے چن لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں۔ دوسرا درجہ کس کا ہے؟ صدیق کا ہے۔ یہ بھی اللہ کے خوشبخت اور خوش نصیب بندوں کی ایک جماعت ہے جن کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں جو نبی کی دعوت کو بلا چو چرا قبول کر لے، نبی سے کوئی دلیل نہ طلب کرے، نبی سے کوئی دلیل نہ طلب کرے کہ آپ اپنی نبوت پر کوئی دلیل دیجیے تو میں آپ کو مانوں گا، نہیں، نبی نے دعوت دی اور اس نے بلا چو چرا دل کی گہرائیوں سے اس کو قبول کر لیا اور نبی کی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سید الصدیقین ہیں، صدیقین کے امام ہیں، سردار ہیں۔ تیسرے نمبر پر کون سی جماعت ہے؟ شہداء کی۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کہتے ہیں اس اللہ کے اس خوشبخت اور خوش نصیب بندے کو، اللہ کے خوشبخت اور خوش نصیب بندی کو جو اعلاء کلمت اللہ کی غرض سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دشمنان دین کے سامنے سینہ سپر ہو، کوہ ہمالیہ بن کر ڈٹا ہوا ہو، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ رب العزت میں پیش کر دے، اپنی جان آفری کے حوالے کر دے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہید کہا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر کون لوگ ہیں؟ صالحین۔ صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح کہتے ہیں اعلیٰ درجے کے متقی و پرہیزگار کو، اعلیٰ درجے کے اطاعت شعار و فرمانبردار کو، جو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعات و عبادات کے لیے کمر بستہ ہو گیا ہو اور معاصی و منکرات سے بالکل کنارہ کش ہو چکا ہو، اسے کہتے ہیں کیا؟ صالحین۔ عام مسلمانوں کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان کے جو درجے ہیں، یہ 4 درجے ان سے بہت بلند ہیں، ان سے بہت بلند ہیں۔ ہاں، اگر یہ عام مسلمان صالحین کے زمرے میں شامل ہونا چاہے تو محنت اور مجاہدہ کر کے شامل ہو سکتا ہے۔ عام مسلمان اگر شہید کے درجے میں شامل ہونا چاہے تو طلب صادق کی بنیاد پر اپنا نام ان میں لکھوا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عام مسلمان اگر صدیق بننا چاہے، صدیق کے مرتبے پر فائز ہونا چاہے تو اپنی محنت اور مجاہدے اور قربانیوں کی برکت سے اس درجے کو پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، نبوت کا ایک مقام اور نبوت کا ایک درجہ ایسا ہے کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، اللہ جس کو دینا چاہے اور جس کو اس مقام و مرتبے پر فائز کرنا چاہے وہ فائز کرے۔ فرمایا یہ 4 قسم کے وہ خوشبخت اور خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ کی رفاقت نصیب ہوگی۔ کس کو؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اطاعت کرتا رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، مجمع الزوائد کی روایت ہے اور اسناد کے اعتبار سے صحیح ہے کہ ایک صحابی بے قرارانہ اور بے تابانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے نزدیک میرے ماں باپ، میرے بیوی بچوں، حتیٰ کہ میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور میرا یہ حال ہے کہ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ یاد آ جاتے ہیں تو اس وقت تک مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے قرار نہیں آتا جب تک میں آپ کا دیدار نہ کر لوں، آپ کی زیارت نہ کر لوں۔ لیکن دنیا میں تو یہ موقع میسر ہے اور میں سکون حاصل کر لیتا ہوں، آپ کی خدمت میں آ کے دیکھ لیتا ہوں، چین مل جاتا ہے۔ لیکن ایک دن مرنا ہے، اللہ کی رحمت سے اگر جنت میں جانا نصیب بھی ہوا تو آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا، تو وہاں میری آنکھیں کیسے ٹھنڈی ہوں گی، مجھے چین اور قرار کیسے آئے گا، میں کیسے آپ کو دیکھوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے اس سوال پر خاموش رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آگے تسلی کا سامان لے کر اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ پریشان نہ ہو، دکھی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مزدہ سنایا ہے، یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اور کرتا رہے گا، اگرچہ اپنے اعمال کی بنیاد پر اس مقام اور مرتبے کا نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ساتھ اس کو نصیب فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک شخص ایک دوسرے شخص سے بہت محبت کرتا ہے، غائب درجے کے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کے اعمال کے برابر کے نہیں، وہ ایمان اور عمل کے اعتبار سے اس درجے کا نہیں، تو کیا اس کا یہ تعلق، اس کی یہ محبت، اس کا یہ لگاؤ اس کے کچھ کام آئے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، المرء مع من احب، انسان کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی، بشرطے کہ یہ للہ محبت ہو۔ اگرچہ ایمان اور عمل کے اعتبار سے یہ اس مرتبے کا نہیں ہے، لیکن للہ محبت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے ساتھ کر دیں گے اور اس کی برکت سے اس کو وہ مقام بلند عطا فرما دیں گے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان آیات میں سے ہے کہ اس کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کو بے انتہا مسرت ہوئی، بے انتہا مسرت ہوئی، بے انتہا مسرت ہوئی۔ کیوں؟ سکون مل گیا کہ کہاں نبی کا ایمان، کہاں نبی کا عمل، کہاں نبی کا یقین، کہاں نبی کا توکل، کہاں ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اس آیت نے اور نبی کے اس ارشاد نے ہمارا آنسو پوچھ دیا اور بتا دیا کہ نہیں، اس سچی محبت کی برکت سے تم کو ان کا ساتھ، ان کی رفاقت مل جائے گی۔ یہ 4 درجے ہیں، انبیاء کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے۔ نبی ہونے کے ساتھ صدیق بھی ہوتا ہے، نبی ہونے کے ساتھ صالح بھی ہوتا ہے۔ جو نبی ہوگا وہ صدیق بھی ہوگا اور وہ صالح بھی ہوگا، لیکن نبی شہید بھی ہو کوئی ضروری نہیں۔ نبی شہید بھی ہو، نبی ہونے کے ساتھ یہ کوئی ضروری نہیں۔ ہمارے نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں، صالح بھی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں، صالح بھی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں، صالح بھی ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، صدیق ہیں، صالح، شہید نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام یہ شہید نہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمنا کرتے تھے، آرزو کرتے تھے، والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میرا جی چاہتا ہے، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ میں راہ خدا میں جہاد کروں، دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جاؤں، ان سے لڑوں اور ان کا مقابلہ کروں، یہاں تک کہ اپنی جان آفری کے حوالے کروں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ اور میرے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی اس آرزو، نبی علیہ السلام کی اس خواہش، نبی علیہ السلام کی اس تمنا، نبی علیہ السلام کی اس دعا سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ شہادت کا درجہ بہت اونچا درجہ ہے، کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین کی خاطر بندہ اپنا جان و مال کیا کر دے؟ قربان کر دے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی خوشبختی کی بات ہے، بڑے نصیبے کی بات ہے کہ آدمی شہادت کے درجے پر۔ غزوہ بدر میں جو اسلام کی پہلی جنگ ہے دو بدو، اور اس کو کہا جاتا ہے حق و باطل میں فیصلہ کن جنگ ہے، اس میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ کتنے؟ 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور دشمن کے 70 مردار ہوئے تھے، 70 مارے گئے تھے اور 70 گرفتار کیے گئے تھے، اور اہل حق کی طرف سے 14 شہادتیں ہوئی تھی۔ یہ 313 تھے، وہ 1000 تھے۔ 313 میں 8 تلواریں، چند گھوڑے اور باقی اونٹ تھے، باقی کچھ بھی نہیں تھے، اور ان کا ہر فرد ہر قسم کے سامان حرب و ضرب سے لیس تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ ہمارے میدان میں، ہماری راہ میں کامیاب ہونے کے لیے، فتح یاب ہونے کے لیے ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ذات پر یقین اور اعتماد کی ضرورت ہے۔ 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، 14 میں سے 6 مہاجرین میں سے تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے، اور 8 انصار تھے، یعنی جو مدینہ کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے مکہ سے آنے والے صحابہ کو ویلکم کیا تھا اور ان کی مدد کی تھی اور ان کو اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ 14 صحابہ شہید ہوئے۔ ان کی شہادت پر منافقین کے ہاں خوشی کا سما تھا۔ منافقین اور کچھ مشرکین یہ کہتے تھے
دیکھو کتنے بھولے لوگ ہیں، کتنے نادان اور بیوقوف لوگ ہیں، محمد کے چکر میں آ کر کے، ان کی باتوں میں آ کر کے اپنی جان گنوا بیٹھے، اپنی جان گنوا بیٹھے اور دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو گئے، دنیا کے لذتوں اور سرور سے محروم ہو گئے۔ کیا ملا ان کو؟ ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، ان کا گھر اجڑ گیا۔ ہنستے تھے، مزے لیتے تھے، جملے کستے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ جو اللہ کی راستے میں، جو اللہ کے راستے میں کام آ گیا، اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اسے مرا ہوا مت کہو، اسے مرا ہوا مت کہو، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ بل احیاء، ہم تو کہہ رہے کہ مر گیا، اس لیے کہ نہ اس کی آنکھ دیکھ رہی ہے، نہ اس کا کان سن رہا ہے، نہ اس کی زبان بول رہی ہے، نہ اس کے ہاتھ پیر حرکت کر رہے ہیں، تم مرا ہوا پڑا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں زندہ، جی بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، ہاں تمہیں اس کے زندگی کا شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، اسے کہ تمہارے پاس علم ہی کتنا ہے۔ لیکن جس نے اس کو پیدا کیا تھا، جس کے نام پر اس نے یہ قربانی دی ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔ جب زندہ ہے تو زندوں کو تو کھانا بھی چاہیے نا۔ جب زندہ ہے تو زندے کو زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے نہیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، انہیں تم مردہ نہ خیال کرو، مرا ہوا نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس وہ زندہ ہیں، اور انہیں کھانا پینا دیا جاتا ہے، انہیں روزی دی جاتی ہے۔ یرزقون، اور کھانا پینا دینا یہ انسان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ بھئی جب زندہ ہوگا تبھی تو اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، مر گئے تو کھانے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یرزقون، اس کو کھانا پینا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پپوٹوں میں جنت کی سیر کرتی رہتی ہیں، جنت کی سیر کرتی رہتی ہیں، اور پوری جنت میں ان کے لیے آزادی ہے، جہاں چاہیں جائیں، جہاں چاہیں، جہاں سے چاہیں کھائیں، وہ چگتی رہتی ہیں، چرتی رہتی ہیں، کھاتی رہتی ہیں، پیتی رہتی ہیں۔ پھر کہاں جاتی ہیں؟ کہ عرش سے بہت ساری قنادیل، فانوس لٹکے ہوئے ہیں، اور پھر وہاں آ کر کے وہ آرام کرتی ہیں، آرام، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ مرنے کے بعد ہی سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے لیے قیامت کا قائم ہونا اور پھر جنت میں جانے کا فیصلہ، اس کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مرنے کو روح نکلی ان کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو جائے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اور اسی پر نہیں، جو آدمی زندہ ہوتا ہے وہ خوش بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کو وہاں دو خوشیاں بھی ملتی ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ پھولے نہیں سما رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ کس بات پر؟ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ تم اعلاء کلمت اللہ کے لیے یہ کرو گے تو ہم تمہیں یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے قرآن میں اور اللہ کے نبی نے حدیث میں نہ جانے کتنے وعدے کیے ہیں۔ اب وہ سارے وعدے ایک ایک کر کے پورے ہو رہے ہیں تو یہ شہید خوش ہو رہا ہے، پھولے نہیں سما رہا ہے، مست ہو رہا ہے، جھوم رہا ہے۔ اسی کو فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ خوش ہو رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی اس نوازش پر، اس عطا پر، اللہ کے اس انعام و اکرام پر جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو دے رہے ہیں۔ ایک خوشی تو ان کو یہ ہے، دوسری خوشی ان کو کیا ہے؟
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ خوش ہو رہے ہوں گے اپنے ان دوستوں اور ساتھیوں کو سوچ سوچ کر، ان کو یاد کر کر کے، جن کو راہ جہاد میں چھوڑ کر کے اور ان کو جہاد میں مشغول کر کے آئے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کا تصور کر کے یہ خوش ہو رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے شہادت کے بلند درجے پر فائز کیا، اور آج اللہ تعالیٰ کے یہ سارا انعام و اکرام میرے سامنے ہے، یہ بھی اس راہ پر چل کر یہاں آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوگا، اپنے ان ساتھیوں کو یاد کر کے سوچ کر کے جن کو وہ پیچھے چھوڑ کر کے گیا۔ اور کہتے ہیں اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہیں سے پیغام بھیجتے ہیں اپنے مجاہدین بھائیوں کے لیے، لگے رہو، ڈٹے رہو، اڑے رہو، اور دشمن کو دن میں تارے دکھاتے رہو، ان کے لنگ کو لوہے کے چنے چبواتے رہو، آؤ گے نا، آؤ گے، لا خوف علیہم، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو کچھ چھوڑ کر کے آؤ گے اس کا تم کو کوئی غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس سے بہتر یہاں پاؤ گے، اور یہاں آؤ گے تو کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارے استقبال کے لیے یہاں سب کچھ تیار ہے۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ تو شہادت کا درجہ بہت اونچا درجہ ہے، بہت اونچا درجہ ہے، بہت اونچا درجہ ہے، بڑا خوش بخت اور خوش نصیب ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ اس درجے پر فائز کر دیں۔ یہ وہ مقام ہے جس کو پانے کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، سرور کائنات ہیں، سید الکونین ہیں، خاتم النبیین ہیں، شافع محشر ہیں، شفیع المذنبین ہیں، یہ سب ہوتے ہوئے آپ شہادت کے درجے کی تمنا کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اگر ایک سچا مجاہد ہے، ایک سچا مجاہد ہے، ایک سچا مجاہد ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ دشمن سے لوہا لیے ہوئے ہے، یا اللہ کے کمزور اور لاچار بندوں اور بندیوں کو ظالموں کے ظلم سے چھٹکارا دلانے کے لیے دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر ہے، جس دن اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرے گا تو اس خون کے ایک قطرے سے 100 مجاہد کھڑے ہوں گے۔ جس طریقے سے کسان ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، اس سے 7 پودے نکلتے ہیں، ایک ایک پودے میں ایک ایک بالی ہوتی ہے، اور ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ایک دانے سے 100 دانہ ہوا، اسی طریقے سے شہید کے ایک ایک خون کے ایک ایک قطرے سے 100 مجاہد پیدا ہوتا ہے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی عظیم لیڈر، کوئی عظیم قائد، سچا مجاہد شہید ہوتا ہے تو اپنے پیچھے وہ ہزاروں قائد چھوڑ گئے، دشمن کو وہ پہاڑ نظر آتا ہے، دشمن کو وہ پہاڑ نظر آتا ہے، اس لیے وہ اس پہاڑ کو ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، اور جب اس پہاڑ کو ہٹا دیتا ہے تو ناچنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے، خوشیاں منانے لگتا ہے کہ پہاڑ ہٹ گیا، اب میں دندناتا پھروں گا۔ لیکن جب آنکھ کھولتا ہے تو پھر 100 پہاڑ اس کو نظر آتے ہیں، 100 پہاڑ نظر آتے ہیں کہ میں تو ایک ہی پہاڑ سے نالا اور پریشان تھا، بڑی محنت اور کوشش کر کے اس کو ہٹایا، اس کو دور کیا، تو دیکھا اس کے پیچھے 100 پہاڑ ہیں جو اس پہاڑ کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے تھے، اب وہ ہٹایا تو وہ 100 نظر آ رہے، اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دکھی ہو جاتا ہے۔ اگر اسماعیل حنیہ رحمت اللہ علیہ اس وقت دور حاضر کا عظیم لیڈر، عظیم قائد، عظیم مرد مجاہد شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کو قبول فرمائے اور اس کو درجہ عالیہ سے نوازیں، مقام بلند عطا فرمائیں، تو اس کی وجہ سے جہاد کا سلسلہ ختم تھوڑی ہو۔ یہ تو اس کی تمنا تھی، اس کے لیے وہ دعائیں کیا کرتا تھا، اور اس کی تلاش میں وہ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں مارا پھرا کرتا تھا کہ مجھے یہ رتبہ حاصل ہو جائے
اس کی تمنا اللہ نے پوری کر دی، اس کی تمنا اللہ نے پوری کر دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانیوں کو رنگ ضائع نہیں فرمائیں گے، اس کی اور تمام شہداء کی قربانیاں رنگ لائیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ دن دور نہیں جس دن کو دیکھنے کے لیے ہم تمنا کر رہے ہیں، آرزو کر رہے ہیں، جس کی تمنا کر رہے ہیں، آرزو کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ شہید کرنے والوں نے سمجھا بہت بڑا پہاڑ ہٹ گیا، نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک شہادت کا طویل سلسلہ ہے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، بغیر اللہ کی مرضی کے، اللہ کے حکم کے کوئی مرتا نہیں۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو نہ کوئی مرے گا، نہ اس کو کوئی مار سکے گا، اور کوئی مرے گا تو اسی وقت پر مرے گا جو وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا، اپنے وقت پر مرے گا، اللہ کے حکم سے مرے گا، اور جہاں مرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ مقرر کر دی وہ وہی مرے گا۔ چنانچہ ان اللہ عنده علم الساعہ، 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک کیا ہے؟ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کو موت کہاں آئے گی، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے موت کہاں آئے گی، میں کہاں مروں گا۔ پیدا ہوا فلسطین کے خیمے میں، وہیں پلا بڑھا جوان ہوا، ایک یونیورسٹی میں اس نے تعلیم کی، عربی ادب میں پی ایچ ڈی کیا، اور ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں پروفیسر بنا، پرنسپل بنا، اور اس کے بعد ایک مجاہدین کے جماعت کا عظیم لیڈر ہوا، پھر وہاں سے جلا وطن ہوا، اس ملک میں زندگی کا ایک اچھا خاصا وقت گزارا، موت اٹھا کے کہاں لے گئی، موت اٹھا کے کہاں لے گئی، اور پھر وہاں سے کہاں آیا، ارض توحید میں آگے دفن ہو گیا، ارض توحید میں آگے دفن ہو۔ آپ یقین نہیں کریں، قطریوں کو اس بات پر فخر ہے کہ ہماری سرزمین پر ایک عظیم مجاہد آج دفن ہوا، ایک عظیم شہید آج دفن ہوا۔ اور سوشل میڈیا پر دیکھ لیں یا ایسے دیکھ لیں، امت کے اندر جو بیداری ہے اور اس عظیم قائد کی شہادت سے جو تأثر ہے وہ ایک اچھا تأثر ہے۔ یہ قوم کے زندہ ہونے کی دلیل ہے، قوم کے زندہ ہونے کی دلیل ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں جہاد کا جذبہ ہے، ان کے دل میں مجاہد کی محبت ہے، ان کے دل میں شہادت کی طلب ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے اور اچھی چیز ہے، اور اس کو جو لوگ وہاں گئے ہوں گے جنازے میں انہوں نے محسوس کیا ہوگا۔ جمعہ کی نماز کے لیے اتنی تیاری لوگ نہیں کرتے اور اتنے پہلے مسجد نہیں پہنچتے جتنی تیاری کر کے اور جتنے پہلے لوگ آج اس شہید کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے۔ ہمارے چند ملنے جلنے والے 9:30 بجے پہنچے تو ان کو مسجد کے دروازے پر بھی جگہ نہیں ملی، باہر کھڑے 9:30 بجے سے جمعہ کی اذان نماز تک، جنازے تک باہر دھوپ میں کھڑے تھے۔ یہ محبت کی علامت، یہ مقبولیت کی علامت، یہ مقبولیت کی علامت۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو آسمان میں اعلان کر دیتے، جبریل کو بلاتے، کہتے اس بندے کی محبوبیت کا اعلان کر دو۔ چنانچہ جبریل امین فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فَأَحِبُّوهُ، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ جبریل نیچے آتے ہیں اور یہاں آ کر کے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، فَأَحِبُّوهُ، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس کی محبت پوری روئے زمین پر اتار دی جاتی ہے، اور دیکھا نہیں، سنا نہیں، جانتے نہیں، لیکن دل اس کے لیے دھڑک رہا ہے۔ ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور دوسرے دور دراز کے ممالک میں اسماعیل ہانیہ کو کون جانتا ہے، لیکن آج آنکھوں میں آنسو ہے اس کے لیے اور دل میں تڑپ ہے اور کڑھن ہے۔
یہ محبت کی علامت ہے۔ بات بہت لمبی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں، ہم سب کو اپنی محبت خاص عطا فرمائیں، اور دین کی تڑپ اور اعلاء دین کی، اعلاء کلمت اللہ کی لگن سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو معمور اور سرشار فرما دیں، اور غزہ کے مسلمانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی اور مجاہدین کی بھرپور حفاظت فرمائیں، مدد فرمائیں، اور ان کو اور ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دین کو سرخرو سربلند فرمائیں، اور ہمارے سروں کو اونچا فرمائیں، اور امت کو ذلت کی زندگی سے نکال کر عزت کا مقام بلند عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.